بھی مانی ہے اور میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی اگر ہوتا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان یعنی یہ جنا کا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نسبت برپا کیا ہے، اے مسلمانوں وہ تمہارے کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ سب سے پہلا مسلمان کون تھے؟ تھوڑے تھے۔ پہلا ایک تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طریقے سے چھوٹا سا ایک تمہارے ایک مسلمانوں کی ایک چھوٹا سا جماعت ہے، گروہ ہے۔ تم اس طوفان بند کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہے، اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ طوفان اٹھایا اس کو منہ بند کرنا چاہیے، ایسا غلط بات مت کرو کر کے اسی پر وہاں پر اس کو دمانا چاہیے یہ طوفان کو۔ تو اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتری ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا۔ اس میں جو صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا حصہ گناہ کا جس نے لیا اس کا اعمال میں اس کا گناہ لکھ چکا گیا، کچھ کیا تھا گناہ ہوا۔ اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کو سخت سزا ہوگی۔ یہ اس طریقے سے اپنا دل میں جو آیا ہوا بات کو باہر نکال کے لوگوں میں چرچا کر کے مسلمان میں فساد پھیلایا، اس کو سخت سزا ہوگی۔ آگے قاذفین مومنین کے ناصحانہ ملامت ہے۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان یہ کیوں نہ کیا؟ تو مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو چاہیے، وہ آدمی کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سریہ جھوٹ ہے؟ دیکھو میں ابھی بیان کر دیا۔ اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سریہ جھوٹ ہے؟ آگے اس حسن جن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ قاذف لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ دیکھو 4 گواہ کیوں نہیں لایا؟ 4 گواہ نہیں لایا اور اپنے دل سے جو بات بنائی اور لوگوں میں چرچا کر دیا تاکہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ یہ ایک چھوٹے سے گروہ ہے، تم لوگوں میں سے ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، ان کے اوپر اس طریقے سے طوفان لگا دیا، تم کو دنیا میں بھی سزا ہوگی آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اور مسلمانوں تم نے اس بات کو اسی ٹائم پر کیوں نہیں دبایا؟ اس طریقے سے جھوٹ تہمت لگاتا ہے اس مسلمان عورتوں نے ان کو کیوں نہیں روکا اور وہ زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سریہ جھوٹ ہے؟ آگے اس حسن جن کے وجود کی وجہ ارشاد ہے کہ تو یہ قاذف لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ 4 گواہ کو کیوں نہیں لایا؟ اپنے دل میں سوچ کر اس کو طوفان پھیلا دیا، آپس میں پھوٹ کر دیا۔ سو جس صورت میں یہ لوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ تو اس ٹائم پر ان کو معلوم ہو جائے کہ جھوٹا طوفان لگانے والوں کو کیا انجام ہوگا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل نہ ہوتا دنیا میں و آخرت میں تو جس شکل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا۔ اللہم اغفر لی۔ جب کہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانی سے نقل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو نقل یعنی ایک بات کو اور 2 بات ملا کے اور ایک بات ملا کے اور ایک بات ملا کے اور گام سو بھی جھوٹے باتیں پھیلانے لگے۔ جب تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسے بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو
कई भी दलील से माफतल्लक खबर नहीं, कोई दलील से तुमको मतलब खबर नहीं। वो सुनी हुई बात को और एक के पास पहुंचा दिया, उसने और थोड़ा मिला के और एक के पास पहुंचा दिया, उसने और थोड़ा मिला के और एक के पास पहुंचा दिया। इस तरीके से गल मचा दिया मुसलमानों के बीच में। और तुम इसको हल्की बात यानी गैर मुआजिबी गुनाह समझ रहे थे। ये छोटी सी बात है, थोड़ी बात है, हमने क्या बोला, इतना ही बोला था। लेकिन अल्लाह के पास हालांकि वह अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। यानी ये इन ख़ानदान पर, इतने मुसलमानों पर जो तूफ़ान लगा रही है वो अल्लाह के पास बहुत बड़ी भारी बात है। लेकिन तुम हल्का समझकर आपस में फूट करके एक दूसरे को बयान करते चले जा रहे। देखो अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, उनके सच्चाई के बारे में, उनके पाक दामन के बारे में क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए ये एक सूरा नाजिल फरमा दिया। ये बड़ा रहम है अल्लाह का। और तुमने जब इस बात को अव्वल सुना था तो यूँ क्यों ना कहा कि हमको ज़बा नहीं कि हम ऐसी बात मुंह से भी निकाले, माज़ल्ला, ये तो बड़ा बहतान है। ये क्या जगह अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्लाह ताला कि हमको ये जवा नहीं, हमको ये जवा नहीं, ऐसा हिम्मत ही नहीं हमको कि हम ऐसी बात मुंह से भी निकाले, माज़ल्ला, ये तो बड़ा बहतान है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, इससे हमको बचना चाहिए। अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह ताला तुमको डील दे रहे, याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुअमिनीन। अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह ताला तुमसे साफ साफ हकाम बयान करता है। अल्लाह ताला बड़ा जानने वाला, बड़ा हुकमत वाला है। अल्लाह ताला जानने वाला है, तुम नहीं जानते। अल्लाह के पास जितना इल्म है वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह अपने इल्म से तुमको राह दिखला देता है। अल्लाह ताला तुमसे साफ साफ अहकाम बयान करता है। अल्लाह ताला बड़े जानने वाला, बड़ा हुकमत वाला है। जो लोग बाद नज़र इन आयात के भी चाहते हैं कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो, जैसा कि मुसलमानों के बीच में ऐसे बेहयाई की चर्चा हो, आपस में फूट पाट कर ले, आपस में लड़ झगड़ पड़े और टुकड़े बन जाए, इस तरीके से जो हरकत करता है उनके लिए दुनिया और आखिरत में सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है। दुनिया में भी और आखिरत में भी सज़ा दर्दनाक मुकर्रर है। और इस अमर पर इस सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला सब बातों को जानने वाला, बारीक बिन बाखबर है, लेकिन तुम नहीं जानते। अपना मनमानी से कुछ भी मत कर बैठना, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेने वाला काफ़ी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अय ताबईन, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फजल व करम है और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक, बड़ा रहीम है, तो तुम भी इस वाही से ना बचते। अल्लाह ताला तुमको ये रहमत से माफ़ी की, तौबा की, इस्तिग़फ़ार की दरवाज़ा खोल के तुमको पाक साफ़ कर देता है। इसलिए बोलते हैं अय ताबईन, यानी एक अल्लाह को मानने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह ताला का फजल व करम है और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफीक, बड़ा रहीम है, तो तुम भी ऐसे वाई से ना बचते। देखो इस तरीके से अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा ना खोलते तो तुम नहीं बच सकते। तो इस से अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करो, या अल्लाह इसमें जितना भी हिस्सा हमने ले लिया गुनाह का, उससे हमें माफ़ फरमा दो। और हमारी ज़िंदगी में अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसे तहमत लगाने के गुनाह और दूसरे के ऊपर तहमत डालने के गुनाह हमसे हो गए तो हमें माफ़ फरमाए, आमीन। ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के कदम ब कदम मत चलो। अल्लाह ताला पहले पारे में बताए, ये शैतान है तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये तुम्हारे बीवी बेटे और तुम्हारे ये जायदाद, ये घर, ये मकान, ये कमी, ये पैसा, ये तुम्हारे आखिरत के बाबले में ये
فتنہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں پڑھ کر تم اللہ کو نہیں بھولنا۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں پر بھی دوبارہ بتا دے اللہ تعالیٰ۔ اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے، تو شیطان کیا ہے تمہارا اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کے غور پر عمل مت کرو۔ اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہاں تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا۔ دیکھو شیطان نے کیا کرتا ہے، انسان کو ابھراتا ہے ایک دوسرے کو باتیں بول کے دین سے الگ ہونے کے، یہ دن الصراط المستقیم سے نکال کر جہنم کے راستے پر لا لیتا ہے۔ اس ٹائم پر انسان کو کیا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طریقے سے پڑھو گے تو شیطان کا حملہ تم پر سے ہٹ جائے گا، اور تم توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھ دیا، کب تک؟ جب تم کے حیات زندگی میں زندہ ہے تب تک، مرنے کے بعد اور تمہارے اوپر فاتحہ ہے بس۔ اور تمہارے گھر والے جائیداد کو لے لیں گے، تمہارے پیسے گھر مکان سب لے لیں گے اور تم پر فاتحہ دیں گے، بس وہی تمہارے ملے گا، کام میں آئے گا۔ تو تم ایسی کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا، ولیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہم اغفر اللہم اجرنا من النار، یا اللہ میرے حق میں میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت تک نسل با نسل ان سب کے حق میں یا اللہ میں ابھی توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہم اغفر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ سب کو سنتا، سب کو جانتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیا وسعت والے ہیں اور اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزار کرے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ جس طریقے سے دنیا میں تم ایک دوسرے کا معافی کرتے ہو، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہو، اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو بھی معاف کر دے گا اور تم کو بھی مدد فرما دے گا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَأَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔